السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين. أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. حضرات گرامی، صاحبان عزیز وقار، برادران اسلام، جیسا کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع سخن ہے جمال منتظر کے حوالے سے حجت درا بقیت اللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور میں نے اس لیے سورۃ القدر کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس لیے کہ اس سورت میں صامت قرآن کا بھی ذکر ہے اور ناطق قرآن کا بھی ذکر ہے، کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی فضیلت بیان کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس سورت کے پڑھنے کا ثواب اور شرف بیان کیا. اگر ہم 23 رمضان المبارک کی شب والے سے اعمال دیکھیں جو لیلۃ القدر کی رات ہے، وہاں پر بھی تاکید ہے کہ 1000 دفعہ اس سورت کی تلاوت کی جائے. آخر کیا راز ہے اس سورت کے اندر کہ جو بار بار انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا؟ اور اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ایک توقیع دیکھیں تو آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو واجب نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ القدر کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ تو پھر جب ایک سائل نے امام علیہ السلام کو سوال لکھ کر بھیجا کہ مولا یہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی واجب نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی کیسے نماز قبول ہو جاتی؟ حالانکہ وہاں پہ کتنی اور روایات ہیں جس میں اور سورتوں کے پڑھنے کی فضیلت ہے. اگر ہم نے سورۃ القدر پڑھی، ہم باقی سورتوں کی جو فضیلت ہے یا جو اس کے انعام و اکرام ہے ہم اس سے محروم رہ جائیں گے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ مومن سورۃ القدر کی تلاوت کرے گا تو اسے جو اس کے اندر راز ہے، حکمتیں ہیں، اس کا ثواب بھی عطا کیا جائے گا، اور جو باقی کسی سورت کو وہ پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کا بھی ثواب اسے عطا کیا جائے گا. تو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کو موضوع سخن اس لیے قرار دیا گیا کہ اگر آپ اس میں غور کریں، جہاں پر اس میں صامت قرآن کے نزول کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پر یہ بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات میں فرشتے بھی زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس بھی زمین پہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں. جب تک قرآن مجید باقی ہے، جب تک قرآن کی حقانیت آشکار ہے، اور جب تک یہ سلسلہ ہدایت جاری ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آخر قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا اس رات میں جو فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں وہ کون ایسی حجت خدا ہے، کون سا ہادی ہے، کون سا پیشوا ہے کہ جس کے اوپر وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ زمانہ رسالت میں رسول خدا پر نازل ہوتے تھے،
نہیں، وہاں پر صیغہ مضارع کا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے نازل ہوتے تھے نہیں، نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے. یعنی جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا اس وقت بھی، اور جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں بھی نازل ہوتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہم میں سے ہر ایک کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے، اس زمانے میں کون سی وہ حجت خدا ہے، کون سے وہ ہادی و پیشوا ہیں، کون سے وہ نبی کے وارث ہیں کہ جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے ہر امر کو لے کر، اور جب ان کی تائید ہوتی ہے تو پھر ایک سال کے تمام مقدرات کو حتمی کیا جاتا ہے کہ کسے کس قدر اولاد دی جائے گی، رزق دیا جائے گا، مال دیا جائے گا، اسی طرح زندگی موت کے فیصلے کیے جائیں گے. یقیناً وہ ذات حجت دورہ امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات مبارکہ ہے. اب دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کو اس امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان اس حالت میں مر جائے کہ اسے یہ علم ہی نہ ہو میرے زمانے کا امام کون ہے، اسے معرفت ہی نہیں، تو نبی فرماتے ہیں وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی گمراہی کی موت مرتا ہے. اس لیے رسول خدا نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ ہر بندہ قیامت تک اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے. اور پھر قرآن نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. جہاں نبی کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، آپ کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس لیے دعوت فکر قرآن دے رہا ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، کہ وہ اپنی طرف متوجہ ہو کے غور کرے کہ اس نے کس ہستی کو اپنا امام مانا ہے، اور اگر امام جنتی ہے تو یقیناً ماننے والا بھی جنتی ہوگا. اگر امام اپنی جنت کی ضمانت نہ دے سکے تو ماننے والوں کو وہ جنت کی ضمانت کیسے دے گا؟ تو اس زمانے میں جو امام برحق ہے وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور ہم میں ہر ایک کو ان کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. اور جب معرفت کی بات ہو تو معرفت سے مراد یہ نہیں کہ ہم صرف یہ دیکھیں ان کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، وہ کن کے بیٹے ہیں، یا یہ دیکھا جائے ان کی والدہ کون ہے، وہ کب دنیا میں تشریف لائے. یہ معرفت تو ایک مومن بھی جان سکتا ہے، منافق بھی جان سکتا ہے، مسلم بھی جان سکتا ہے، غیر مسلم بھی جان سکتا ہے. لیکن اصل جو ان کی معرفت ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، پختہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی طرف سے منصوص من اللہ ہادی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر حجت ہے. اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو وہ کہہ دے اسے بجا لانا واجب ہوتا ہے، جس سے وہ روک دے اس سے رکنا واجب ہوتا ہے. جب وہ زبان مبارک سے کلمہ کہہ دیتے ہیں وہ عین اللہ تبارک و تعالی کی شریعت اور حکم کے تحت ہوتا ہے. اور ہمیں ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے یہی امام زمانہ کی معرفت کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ وہ امام زمانہ کہ جن کی بیعت کا توق ہمارے گلوں میں ہے کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس کے لیے ہمیں نبی کے ان احادیث کو بھی ضرور زیر مطالعہ لانا چاہیے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے فرامین کو نہیں بھولنا چاہیے جو آپ نے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں ارشاد فرمایا. اس لیے کہ عقیدہ مہدویت عقیدہ شیعت نہیں ہے، یہ عقیدہ اسلامی ہے. اگر اور آپ اس عقیدے کو وسیع کر لیں تو یہ عقیدہ انسانی ہے کہ ہر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آخری زمانے میں جب ظلم اور جور کی کثرت ہو جائے گی تو پھر اللہ ایک عالمی مسلح بھیجے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اس لیے ہر بندہ اس عالمی مسلح کا انتظار کر رہا ہے. تو اس لیے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہے اور 255 ہجری 15 شعبان المعظم کو دنیا میں تشریف لائے تھے. اب جب ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی معرفت کیسے ہوگی؟ پہلے جیسے عرض کیا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں یہ پختہ ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ واجب الطاعہ امام ہیں اور حجت خدا ہیں. اور جب ہم یہ ایمان رکھ لیں تو اس سے آگے دوسرا مرحلہ یہ
کہ ہماری محبت اور نفرت کا محور امام زمانہ کی ذات ہونی چاہیے. یعنی جس کے دل میں امام زمانہ کی محبت ہے ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، جس کے دل میں امام زمانہ کے بارے میں بغض اور نفرت ہے ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. اور جب ہم دوسرا مرحلہ کہ اپنی محبت اور نفرت کا معیار امام کو دیں گے تو پھر حالت یہ ہونی چاہیے کہ اپنی خواہش پر امام کی خواہش کو مقدم رکھنا چاہیے. کون مسلمان نہیں جانتا صحابی رسول حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کا تذکرہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے ہوا تو آپ نے فرمایا لا تقل لہ سلمان الفارسی، کہ اسے سلمان فارسی مت کہیے، بل تقل لہ سلمان المحمدی، انہیں سلمان محمدی کہیے. اور جب امام علیہ السلام سے سائل نے کہا مولا کیا وجہ ہے کہ آپ جناب سلمان کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، کہ جب دیکھتے ہیں آپ کی محفل میں آپ ان کی مثال ہمیں دیتے ہیں اور جناب سلمان فارسی کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، آخر جناب سلمان کو اتنا مقام و مرتبہ کیوں اہل بیت کی بارگاہ میں حاصل ہوا؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ جناب سلمان فارسی نے اپنی خواہش پر مولا علی علیہ السلام کی خواہش کو مقدم رکھا ہے. کہ اس لیے جناب سلمان فارسی کو اہل بیت میں اتنا مقام دیا گیا کہ وہ اپنی ذات پر مولا علی کی ذات کو ترجیح دیتے تھے. جب انسان امام زمانہ کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دے، ان کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دے، تو پھر آل محمد اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من اہل البیت، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. یعنی ہم اپنی خواہشوں کو نہ دیکھیں، ہم اپنے مولا اپنے امام ہادی و پیشوا کی خواہش کو دیکھیں. اور پھر جب ہم امام زمانے کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو تیسرا مرحلہ ہے کہ ہم ان محافل و مجالس میں شریک ہوں جو امام زمانہ کے نام پہ منعقد کی جاتی ہیں. اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام حجت دوران کے نام پر مجالس و محافل کا انعقاد کریں. جیسے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے بھی حدیث ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا رحم اللہ امرأن یحیی امرنا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پہ رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. جب پوچھا گیا مولا آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا جب لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے امور کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہمارے فضائل و کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اور تمہیں نسخہ دیتے ہیں کہ تم لوگوں کو ہمارے کلام کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کی طرف بلاؤ، جو ہمارے کلام کے اندر محاسن ہے، ہماری گفتگو کے اندر خوبصورتیاں بیان کی گئی ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ. جب لوگ ہماری گفتگو کے اندر جو خوبیاں ہیں اس سے آشنائی حاصل کر لیں گے تو لوگ خود بخود ہمارے دروازے پہ جھک جائیں گے. اس لیے اگر امام زمانہ کی ہم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور امام زمانہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی رعایا ہونے کی حیثیت سے ان کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو امام زمانہ کے نام پہ مجالس و محافل کا انعقاد کرنا چاہیے اور وہاں پہ امام زمانہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور کہ لوگوں کو علم ہو کہ وہ جو عالمی دنیا انتظار کر رہی ہے جس مسئلے کا، وہ امام زمانہ کی ذات مقدسہ کن کمالات کی مالک ہے اور کون سے حکمتیں اور اسرار پوشیدہ ہیں اس ذات مقدسہ میں. اور پھر دیکھیے جب ہم امام کی دور غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے اوپر بھی امام علیہ السلام کی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، اور اس میں سے جو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وقت ہم خود کو امام کی نصرت اور مدد کے لیے آمادہ رکھیں اور تیار رکھیں. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں انتظار کروں کب آواز بلند کی جائے گی کہ آپ کے وقت کے امام اپنے رخ انور سے پردہ ہٹا چکے ہیں اور ان کا ظہور ہو چکا ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو آمادہ کروں، تیار کروں کہ ہاں میں امام کی نصرت کے لیے جا سکوں. نہیں، ہر وقت مجھے تیار ہونا چاہیے کہ میرا کردار بلند ہے، میرے دل میں آئمہ معصومین کی محبت ہے، ان کے دشمنوں کے بارے میں نفرت ہے، میری خوشی غمی کا محور و مرکز یہ ذوات مقدسہ ہیں، اور میں تقویٰ کی اس منزل پہ ہوں کہ میرے وقت کا امام اگر مجھے دیکھے، میرا نام اعمال ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو امام کے چہرے پہ تبسم آتا ہے. جب میں ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتا ہوں کہ امام علیہ السلام اگر آج
ظہور فرمائیں تو فوراً میں لبیک کہتے ہوئے اپنے امام کی جانب بڑھتا چلا جاؤں. اور پھر زیادہ سے زیادہ ہمیں امام زمانہ کی غیبت کے عرصے میں جیسے اپنے لیے صدقہ دیتے ہیں ویسے ہی اپنے وقت کے امام کی طرف سے صدقہ دیں. ہاں جب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی طرف سے ہم صدقہ دیں تو ایک مومن کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا امام زمانہ کی ذات مقدسہ میرے صدقہ دینے کی محتاج ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں دعائے عدیلہ میں ہم پڑھتے ہیں الذی ببقائہ بقیت الدنیا، کہ جن کی باقی رہنے کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، یہ امام تو وہ ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ امام تو وہ ہستی ہے کہ جن کے وجود کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ہے. کہ لولا الحجت لساقت الارض باہلها، اگر زمین پر یہ حجت خدا نہ ہو تو زمین و آسمان جو ہے وہ فنا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. تو کیا وہ امام زمانہ میرے صدقہ و خیرات یا میری دعا کے محتاج ہے؟ نہیں. در حقیقت امام زمانہ کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں یا امام زمانہ کے لیے ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ ہماری طرف ہی لوٹ کے آتا ہے. یعنی صدقے کی بات کی اور دعا کی بات کی کہ امام زمانہ کے سلامتی کی دعا کی جاتی ہے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، کہ جو خاص طور پر کتاب الکافی میں بھی 23 رمضان المبارک کی شب کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ جس میں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں. اب یہاں پہ وہی سوال کہ امام زمانہ تو میری دعا کے محتاج نہیں ہے، صدقے کے محتاج نہیں ہے کہ میں ان کی سلامتی کے لیے عمل کروں. در حقیقت وہ دعائے سلامتی، وہ صدقہ ہماری طرف لوٹ کے آتا ہے. اس کے لیے میں ایک روایت بیان کر دیتا ہوں جو قطب راوندی نے اپنی کتاب الخرائج میں تحریر کی ہے کہ اصفہان کا رہنے والا ایک شخص تھا، مسلمان تھا لیکن اہل بیت کے دروازے سے ابھی دور تھا. نام اس کا نام عبد الرحمن اصفہانی تھا. کہتے اس کے غربت کی وجہ سے لوگوں نے اسے شہر سے نکال دیا. تو اب اس نے عبد الرحمن اصفہانی نے کہا کہ میں جاتا ہوں دارالخلافہ اور متوکل کو شکایت کرتا ہوں. متوکل کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے میں دارالخلافہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سپاہی ایک شخص کو لا رہے ہیں گرفتار کر کے. کہتے وہ شخص گھوڑے پر سوار تھا. میں نے پوچھا کہ یہ آنے والا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے ہے اور رافضیوں یعنی شیعوں کے امام ہیں. میں نے کہا کہ انہیں کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حاکم وقت انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، ان کے سر کو کٹوانا چاہتا ہے، اس لیے انہیں لے جایا جا رہا ہے. کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی. کہا ان کے جانے کا انداز یہ تھا کہ دائیں طرف بھی ایک سپاہیوں کی قطار تھی، بائیں طرف بھی سپاہیوں کی قطار تھی. درمیان میں امام علی نقی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. امام علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کی نظر گھوڑے کی گردن کے بالوں پر ٹکی ہوئی ہے. امام علیہ السلام کا پر نور چہرہ میں نے دیکھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ جو متوکل انہیں قتل کا ارادہ رکھتا ہے اللہ کرے کہ انہیں وہ قتل نہ کرے. یعنی میں نے امام زمانہ کی زندگی کی دعا مانگی. کہتے کہ جب امام زمانہ یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی سواری میرے پاس سے گزری تو امام علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے کہا عبد الرحمن تمہاری دعا مستجاب ہے، یہ حاکم مجھے قتل نہیں کر سکتا، لیکن جو تم نے میرے لیے دعا مانگی اس دعا کا صلہ تجھے یہ ملا ہے. مدد اللہ فی عمرک، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا ہے. وکثر اللہ فی اولادک، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اولاد بکثرت عطا کرے گا. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا اس کے بعد میرے دل میں ان کی اور محبت پیدا ہوئی. میں فوراً امام کی امامت کا بھی معتقد ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ جو میں نے امام کے لیے دعا مانگی تھی کہ امام کو کچھ نہ ہو، کہتے اور اس کے بدلے میں امام نے مجھے دعا مانگی، اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال بھی بکثرت عطا فرمایا اور مجھے اولاد بھی بکثرت عطا فرمائی اور اللہ نے میری عمر میں بھی اضافہ کر دیا. یعنی جب ہم امام زمانہ کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں تو در حقیقت
اس کے ثمرات ہمیں ہی واپس لوٹتے ہیں۔ اور دیکھیے جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا مانگتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، کیا میرے ظہور کی دعا کرنے سے امام کی ظہور میں جلدی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اور جب وقت کے نبی نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ آزمائش کی مدت جلد ختم ہو جائے، تم سے یہ امتحان جلد ختم ہو جائے، تو ایسا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، دعا کرو، اس دعا کے صلے میں اللہ تم سے یہ آزمائش کو جلد ختم کر دے گا۔ اب قوم بنی اسرائیل خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، رو کر دعا مانگتی ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قوم بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ ان سے اتنے سالوں کے بعد آزمائش اٹھائی جائے گی، اس سے 170 سال پہلے ان سے وہ امتحان اور آزمائش ختم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر سے عروج عطا فرمایا۔ یعنی اگر ہم بھی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بکثرت دعا کریں، اور دعا صرف مانگے نہیں بلکہ دعا سچے دل سے، روح کی آواز ہونی چاہیے، صرف پڑھے نہیں بلکہ ہمارے روح سے ایک آہ نکلنی چاہیے کہ ہم اپنے امام کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ خدایا جب جلد از جلد ہمارے امام کو اذن ظہور عطا فرما کہ وہ اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائے اور دنیا کو حق اور حقانیت سمجھائے۔ اور جب امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ پردہ غیبت میں ہے، تو یہ ہر مومن کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ پردہ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ کی نظروں سے اوجھل ہیں، نہیں، امام اب بھی امامت کی ذمہ داریاں ادا فرما رہے ہیں، بلکہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم امام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، یعنی ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے، امام علیہ السلام کی نظریں ہم پر مسلسل ہیں، اور یقیناً یہ امام زمانہ کی نظر کرم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے دشمن کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور امام زمانہ سے زیادہ توسل کیا کہ مشکلات میں یقیناً تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمارے لیے مشکل کشا ہیں، لیکن ہمارے گلے میں ہم کا توق ہے بیعت کا، وہ حجت دورہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ توسل، استغاثہ اور مدد اپنے وقت کے امام سے مانگنی چاہیے۔ اور یقیناً ہمارا امام، جیسے میں نے کہا، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، اور اس کی دلیل بھی دیے دیتا ہوں۔ 7ویں ہجری صدی کی یہ بات ہے، 7ویں صدی ہجری میں بحرین میں ایک ناسبی حکمران تھا، اور اس کا ایک جو وزیر تھا اس کے اندر بھی ناسبیت، بغض اہل بیت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایسا کیا کہ ایک انار لے کے آیا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو کہتا ہے کہ دیکھیے اس انار کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے مکتب اہل بیت کے پیروکار انکار کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے دور تھے اور ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے انار پر وہ نام لکھ دیے ہیں۔ بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا، اس نے کہا شاید یہ اللہ کی قدرت ہو، اس نے کہا کہ اہل تشیع کے علماء کو بلایا جائے۔ ان کے علماء آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ان لوگوں کے نام پر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ لکھے گئے ہیں کہ جنہیں تم نہیں مانتے، ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب آپ کے سامنے 3 آپشنز ہیں، یا تو آپ ہمارے ملک میں کافروں کی طرح جزیہ دے کر رہیں گے، جیسے باقی یہودی، عیسائی، غیر مسلم جزیہ دیتے ہیں، آپ جزیہ دیں اور غیر مسلم کے رہیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس سوال کا ہمیں جواب دیں کہ اس انار کے اوپر یہ نام کیسے تحریر کیے گئے ہیں، یا تیسرا یہ ہے کہ آپ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، بچوں اور عورتوں کو کنیزی اور غلامی میں لے لیا جائے گا۔ علماء نے کہا کہ آپ ہمیں 3 دن کا وقت دیں، 3 دن کے بعد ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ مذہب تشیع کے اکابرین علماء جمع ہوئے، انہوں نے 10 علماء کا انتخاب کیا، 10 میں سے 3 متقی اور پرہیزگار جو عالم تھے ان کا انتخاب کیا، اور کہا گیا کہ آپ اپنے وقت کے امام سے استغاثہ اور توسل کیجئے اور ان سے اس سوال کا جواب تلاش کیجئے۔ اب کہتے ہیں کہ پہلے دن ایک عالم گیا، وہ سارا دن
عبادت کرتا رہا، شب اس نے عبادت میں گزاری، امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسرے دن ایک اور عالم گیا، تیسرے دن محمد بن عیسیٰ دمستانی کہ جو در حقیقت بحرین کے متقی و پرہیزگار اور بہت بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے ساری شب استغاثے میں گزاری، اپنے وقت کے امام کو پکارتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب کافی وقت گزر گیا، طلوع فجر کے قریب امام زمانہ سے استغاثہ کرتے ہوئے ایک شخص سے ملاقات ہوئی صحرا میں۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن عیسیٰ تم اس صحرا میں کیا کر رہے ہو؟ محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ مجھے آپ سے مقصد نہیں ہے، میں اپنی پریشانی اور مشکل جو اولی الامر ہے، میرے وقت کا امام ہے، حجت خدا ہے، میرا ہادی و پیشوا ہے، میں اسے بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا میں ہی تمہارے اس زمانے کا اولی الامر ہوں۔ تو فوراً وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے میں کیوں پریشان ہوں اور میں کیا آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ کہتے فوراً اس نورانی شخصیت نے کہا ہاں محمد بن عیسیٰ تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ وہ جو انار کے اوپر نام تحریر کیے گئے تھے وہ نام کیسے لکھے گئے ہیں؟ کہ محمد بن عیسیٰ وہ کوئی اللہ کی قدرت نہیں ہے، وہ در حقیقت اس وزیر کی شرارت اور کارستانی ہے کہ اس نے کیا کیا کہ جب درخت پہ انار لگنا شروع ہو گئے تو اس نے دو سانچے بنوائے انار کے سائز کے، اور اس نے ایسے کیا کہ اس انار کے اوپر ان سانچوں کو مضبوطی سے کس کے باندھ دیا، اور جب وہ انار تھوڑا بڑے ہوئے تو اس کے اندر جو سانچوں کے اس نے نام لکھوائے ہوئے تھے وہ ان اناروں پر کندہ ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اناروں پہ نام نقش ہو گئے تو اس نے جیسے ہی وہ سانچوں سے نکالے تو بادشاہ کو جا کے بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مذہب اہل بیت کے پیروکار جن کا انکار کرتے ہیں کہ وہ حق پہ نہیں تھے، اللہ نے ان کے نام ہی اپنی قدرت سے ان اناروں پہ لکھ دیے ہیں۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے یہ سنا تو وہ وزیر کی باتوں میں آ گیا، تو محمد بن عیسیٰ عالم کو وہ نورانی شخصیت کہتی ہے کہ دیکھو محمد بن عیسیٰ، اس کا حل یہ ہے کہ جب تم نے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے تو تم نے بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو کہنا ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دربار میں نہیں وزیر کے گھر میں دوں گا۔ جب وزیر یہ سنے گا تو وہ کہے گا میں بادشاہ سے پہلے اپنے گھر جاتا ہوں تاکہ آپ کے آنے پر ایک عزت و تکریم کے لیے اہتمام کر سکوں، تو آپ نے اسے نہیں جانے دینا۔ آپ نے کہنا ہے وزیر بھی ہمارے ساتھ جائے گا، اور کہا جب تم وزیر کے گھر جاؤ گے، جیسے اس کے گھر میں داخل ہوگے تو وزیر تم سے پہلے اندر جانے کی کوشش کرے گا، آپ نے بادشاہ سے کہنا نہیں وزیر بھی ہمارے ساتھ داخل ہوگا۔ جب آپ اس گھر میں داخل ہوں گے تو دائیں طرف ایک حجرہ ہوگا کہ آپ نے اس دائیں حجرے میں جانا ہے۔ جب اس کمرے میں جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک الماری کے اندر وہ سانچے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر وہ نام کندہ تھے اور اس کی وجہ سے ہی وہ اناروں پہ نام لکھے گئے تھے۔ ویسے ہی محمد بن عیسیٰ نے کیا، بادشاہ کو حقیقت پتہ چل گئی، لیکن محمد بن عیسیٰ کہتا ہے امام زمانہ آنے میں اتنی دیر کیوں کر گئی؟ امام نے کہا میرے آنے میں دیر نہیں، تمہارے پکارنے میں دیر تھی۔ اگر تمہیں اتنا یقین تھا میرا وقت کا امام مدد کرتا ہے، 3 دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ تم اسی وقت مجھے پکارتے، تمہارا وقت کا امام فوراً آتا اور تمہاری مدد کرتا۔ اس لیے اپنے وقت کے امام سے تعلق، ایمان اور عقیدہ مضبوط کیجئے، یقیناً آپ کے اور ہمارے پکارنے میں دیر ہوتی ہے، امام کی مدد کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ ہم اپنے وقت کے امام سے غافل ہو سکتے ہیں، امام نہیں ہوتے۔